السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بدبختی کی علامات کیا ہیں؟ انسان کی بدبختی کی 4 علامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی بدبختی کی 4 علامات ہیں۔ جس انسان میں یہ 4 علامات پائی جائیں تو ایسا شخص بدبختی کا شکار ہوگا۔ پہلی نشانی اور پہلی علامت کیا ہے؟ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ مطلب کہ اس شخص کی آنکھوں سے کبھی بھی اللہ کے خوف سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ اسے کہتے ہیں جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کبھی بھی اس شخص کے دل سے، اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا۔ اور آنسو نہ نکلنا یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ کا خوف ہی اس کے دل سے نکل چکا ہے، کوئی اثر ہی نہیں کرتا اللہ کا خوف اس کے دل پر، اور وہ بے خوف تمام کے تمام گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور ہر بری عادت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے خوف سے کبھی اس کے آنکھ سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہہ پڑا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ لیکن بدبختی کی علامت کیا ہے؟ کہ کبھی بھی انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے کوئی قطرہ نہ گرے۔ دوسری علامت وقساوۃ القلوب، دل کا سخت ہو جانا۔ دل کا ایسا سخت ہو جانا کہ اس کے دل پر کسی شے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایسا دل سخت ہو گیا ہے کہ چاہے جو کچھ ہوتا رہے معاشرے میں، چاہے گناہ اس کے سامنے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے سامنے کوئی بری بات ہو رہی ہے یا اور کوئی خیر کی بات جو اس کے سامنے کی جا رہی ہے، اس کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور ہم نے اپنے بعض بزرگوں کی باتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، نظر سے گزری ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے اس شخص پر، کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اب وہ کسی شے کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دل کا سخت ہو جانا بھی بڑی نقصان دہ بات ہے کہ ایک شخص کے دل پر کوئی بھی خیر کی بات اثر نہیں کرتی، اسے کسی بات کی فکر ہی لاحق نہیں ہے کہ میں دنیا میں کس کام کے لیے آیا تھا، میرا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ بہت ہی سنگین اور نقصان دہ بات ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھنے میں سستی کر رہے ہیں یا دعا مانگنے میں سستی کرتے ہیں یا تلاوت قرآن کریم میں سستی کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست احباب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کہیں ہمارا دل بھی سخت تو نہیں۔ دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے کہ دل میں انقباض کی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور دل کا سختی میں، کفر میں سختی اختیار کرنا اور کفر پر اڑ جانا یہ اور چیز ہے۔ انقباض کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سنیے گا، انقباض کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن طبیعت میں سستی ہے، کاہلی ہے، وہ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، تو یہ انقباض کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسان انقباض کی کیفیت میں بڑی مشکل سے نماز پڑھنے جاتا ہے اور تلاوت قرآن کریم کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے نیکی کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ یہ انقباض کی کیفیت ہے۔ اور بسط کی کیفیت کیا ہے؟ کہ ہر کام نیکی کا کرتے چلا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل کر رہا ہے، دعا مانگنے کا دل کر رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا چلا جاؤں،
تو یہ جو کیفیت ہے یہ بسط کی کیفیت ہے، اس میں آپ کا دل نیکی پر مائل رہتا ہے، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے بسط کی کیفیت میں نیکی کرنا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال انبساط کے انقباض کی کیفیت میں، قبض کی کیفیت میں آپ کوئی عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ کمال کی بات ہے اور زیادہ بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تو وہ دوست احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمیں نیکی میں سستی ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے میں سستی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو سخت کر دیا ہے، نہیں، یہ وجہ نہیں اس کی، بلکہ جو قبض کی کیفیت ہے وہ اور چیز ہے، اور کفر پر ڈٹ جانا، اڑ جانا اور ہٹ درمی اختیار کرنا یہ چیز جو ہے یہ الگ ہے، اور قبض کی کیفیت جو ہے یہ الگ ہے۔ تیسری علامت اور تیسری نشانی انسان کی بدبختی کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت والحرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہر وقت دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کی حرص، مال جمع کرنا، دولت کو جمع کرنا، ہر وقت اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اسے موت کی فکر ہی نہیں ہے کہ کس لحظہ کس گھڑی میری موت آ جائے، اور مال جمع کرنے کی ایک لازوال حرص جو ہے اس کو لگی ہوئی ہے، اور صبح شام وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کی حرص کرنا، دیکھیں اتنا مال کمانا سنت ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، اور آپ اپنی ضرورت پوری کر کے جو ہے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں، اتنا رزق کمانا، اتنا مال کمانا اس کی گنجائش ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ لیکن مال کی ایسی حرص لگ جائے کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اور جو ہے نا اگر حرام طریقے سے مال آ رہا ہے تو اسے آنے دو، اس کی کوئی فکر نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنے بھی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ سب کے سب ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹیں۔ ایسے شخص کو کوئی فکر نہیں ہوتی، بس وہ دنیا کی حرص میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ نہیں، ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں اتنا مال کمانا ہے جو ضرورت پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور رزق بھی ہمیں مل جائے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ ہمیں آزما رہے ہیں، اس لیے اتنا رزق کمائیے جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ چوتھی علامت انسان کی بدبختی کی کیا ہے کہ طول العمل، فرمایا لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے، لمبے منصوبے، لمبے پروگرام بنا لیے ہیں کہ میں یوں کروں گا، پیسہ کماؤں گا، پھر اس پیسے سے اچھا سا گھر ڈالوں گا، اور پھر میں ایک اچھی گاڑی لوں گا، اور طرح طرح کی اس کی پلاننگز ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور اس پوری پلاننگ کے اندر کہیں بھی اس نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، مجھے موت آ جانی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو پھر میرے لیے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سا عمل ہے۔ تو یہ طول عمل جو ہے، لمبی امیدیں باندھنا، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ جس شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے طول عمل سے بچیں، لمبی امیدیں باندھنا، پل بھر کا پتہ نہیں اور لمبی امیدیں باندھے بیٹھا ہے، حالانکہ موت سر پر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، ایک لکیر کھینچی سیدھی سی، اور ایک چھوٹی سی لکیر جو ہے وہ دائیں طرف کھینچی، خط کھینچا، اور فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ انسان کی خواہشات ہیں، امیدیں ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اور اس طرف جو یہ لائن کھینچی ہے، خط میں نے کھینچا ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ زندگی اتنی مختصر سی ہے اور امیدیں اتنی لمبی ہیں۔ تو دوستوں، لمبی امیدیں مت باندھیں، جو وقت موجود ہے، جو لمحہ موجود ہے، اس لمحے کو کیش کیجئے، اس میں نیکیاں کر لیجئے اور اچھے اعمال کر لیجئے۔ لمبی امیدیں باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت چونکہ ہر انسان کو آنی ہے،
اور اس کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کب آنی ہے، تو فرمایا ہر شخص اپنی وصیت لکھ کر رکھے، اور ہر شخص ہر سال اپنی وصیت کو لکھے اور اپنے پاس محفوظ کر لے، تاکہ موت کی تیاری بھی رہے، اور اگر اچانک موت آ جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ وصیت موجود ہو اور وہ وصیت پیچھے اہل خانہ دیکھ لیں۔ موت کی تیاری ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے۔ تو دوستوں، یہ جو 4 باتیں میں نے آپ کو بیان کی انسان کی بدبختی کی علامات ہیں، اور ہمیں ان 4 چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایک بامقصد زندگی گزارنی چاہیے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔